بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 67 ہے، جس میں ہم شاعر جعفر بن علبہ کو پڑھیں گے۔ تو ان کا تعارف یہاں مذکور نہیں، آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال جعفر بن علبہ الحارثی حين لقي بني عقيل: ألا لا أبالي بعد يوم بسحبل إذا لم أعذب أن يجيء حماميا. تركت بجنبي سحبل وتلاعه مراق دم لا يبرح الدهر ثاويا. إذا ما أتيت الحارثيات فانعنا لهن وخبرهن ألا تلاقيا. وقوّد قلوصي بينهن فإنها ستضحك مسرورا وتبكي البواكيا۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ سابقہ درس میں یہ شعر رہ گیا تھا، من یلقنی، جو مجھ سے ملاقات کرے گا، یعنی جو مجھ سے مقابلہ کرے گا۔ اللقاء، ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللقاء سے یہاں مراد جنگ اور جدل اور مقابلہ ہوا کرتا ہے۔ من یلقنی، جو مجھ سے مقابلہ کرے گا، یودی، یودی بمعنی یہلکو، ہلاک ہو جائے گا۔ اودا یودی، اودا یودی، تو یہاں پر یا اصل میں تھا یودی یا کے ساتھ، لیکن چونکہ یہاں پر من شرطیہ ہے اور جواب شرط مجزوم ہوتا ہے اور حرف علت ساقط ہو جاتا ہے، یعنی جو یا ہے۔ من یلقنی یودی، یہ جواب ہے۔ من یذهب اذهب، ٹھیک ہے۔ من یلقنی، جو مجھ سے مقابلہ کرے گا، یودی، ہلاک ہو جائے گا، کما اودت، اودا یودی، کما اودت ارم، ارم قوم عاد، جیسے قوم عاد ہلاک ہوئی تھی اسی طرح وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یا اس سے مراد ارم ایک لڑکی کا نام ہے جو ہلاک ہوئی تھی۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ وقال جعفر بن علبہ، جعفر بن علبہ الحارثی کہتے ہیں، حین لقیا، جب اس نے ملاقات کی، بنی عقیل یعنی قبیلہ بنی عقیل سے۔ الا لا ابالی بعد یوم بسحبل، مقام سحبل یہاں مراد ہے کہ مقام سحبل کے معرکے کے بعد میں پرواہ نہیں کرتا کہ موت آ جائے۔ الا، سن لو، الا کا ترجمہ کہ سن لو، اور الا للتنبیہ، میں خبردار کر رہا ہوں، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بعد یوم بسحبل، مقام سحبل پہ جب جنگ ہوئی تھی، جنگ چھڑی تھی، اور اس کے بعد مجھے مرنے کا کوئی خوف نہیں، موت آ جائے اس کا بھی خوف۔ اذا لم اعذب، اذا شرطیہ ہے، اذا لم اعذب، کہتے ہیں کہ مجھے موت کے بعد اگر عذاب نہ دیا جائے، ان یجیء حمامیہ، حمامیہ حمامۃ الموت، موت، موت کا کبوتر، یا اس سے مراد یہی ہے موتی، حمامیہ یعنی اذا لم اعذب، اگر مجھے عذاب نہیں دیا جائے گا موت کے بعد، ان یجیء حمامیہ، تو مجھے موت سے کوئی خوف نہیں، بعد معرکہ کے، اس معرکے کے بعد، ان یجیء حمامیہ کہ آئے میری موت، اذا لم اعذب، اگر اس شرط پر کہ مجھے عذاب نہیں ہوگا، عذب یعذب انا اعذب، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں، ترکتو، میں نے چھوڑا ہے، بجنبی سحبل، مقام سحبل کے دونوں اطراف میں۔ جنبی یہ اصل میں تثنیہ ہے، اصل میں کیا تھا؟ جنبینی، جنبینی، اب جنبین کی اضافت ہے سحبل کی طرف، تو اضافت کے وقت نون تثنیہ ساقط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ترکتو، میں نے چھوڑا ہے، بجنبی سحبل، مقام سحبل کے دونوں اطراف میں، وتلاعہ، تلاع ٹیلا، ریت کے جو ٹیلے ہوتے ہیں، ٹیلے کو کہتے ہیں ریت کا ٹیلا، تو میں نے مقام سحبل کے دونوں اطراف میں اور وہاں کے ٹیلوں پر، ترکت مراق دم، ترکت کا مفعول ہے، ترکت مراق دم، بہت سارا خون بہایا ہوا میں نے چھوڑا ہے، لا یبرح الدہر ثاویہ، بہت زمانے تک
ثواب المکان سے قیام کرنا، یعنی یہ جو خون بہا تھا وہاں پر اور میں نے خون بہایا ہے، لا یبرح ای لا یزال، یہ زائل نہیں ہوگا، الدہر ایک زمانے تک، ثاویاً وہیں مقیم رہے گا، وہاں پر رہے گا، ٹھیک ہے۔ ثواب المکانی وفیہ بمعنی قیام کرنا، ٹھہرنا۔ وقال تعالی وما كنت ثاویا فی اہل مدین وما كنت ثاویا وما كنت مقیما، تو یہاں مراد یہ ہے کہ میں نے جتنا خون وہاں پر بہایا ہے وہ وہاں سے زائل نہیں ہوگا، ایک زمانے تک وہ علامت بنی رہے گی اور عبرت۔ اذا ما اتیت الحارثیات فنعنا لہن، اور اے مخاطب کسی کو بھی خطاب کرتے ہیں، اذا ما اتیت، اذا حضرت، جب آپ آؤ گے اور جب آپ وہاں پر ملاقات کرے گو یا آپ آ جاؤ حارثیات، حارثیات سے مراد ہے کہ اے مخاطب جب تو حارثی عورتوں کے پاس آوے، کیونکہ حارثی یہ خود قبیلہ حارث سے ہے، جب آپ حارثی عورتوں کے پاس آوے گا تو انہیں میری موت کی خبر سنا دیجیو۔ فنعنا لہن، النعی بالعربیہ موت کی خبر دینا، تو فنعنا کہ اے مخاطب جب آپ حارثیات عورتوں کے پاس میرے قبیلے والوں کے پاس آ جاؤ گے یا حاضر ہو جاؤ گے، فنعنی لہن، تو ان کو خبر دے دو، وخبرہن، ان کو خبر دو، ان لا تلاقیہ، کہ اس کے بعد کوئی ملاقات ہماری اور تمہاری نہیں ہوگی، ملاقات نہ ہو سکے گی۔ وقوت خلوصی بینہن فانہا، آگے کہتے ہیں اور میری جو اونٹنی ہے ان میں کھینچ کر لے جاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خوش ہونے والے کو ہنسائے گی اور رونے والیوں کو رلائے گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے یعنی دشمن ہنسیں گے کہ اچھا ہوا مر گیا، اور عزیز روئیں گے کیونکہ اونٹنی کا خالی جانا دلیل ہوگی اس بات پہ کہ اونٹنی والا مر گیا۔ وقود، قود بمعنی لے کر چلو، لے کر چلو یا کھینچ کر لے جاؤ، قلوسی الناقہ الشابہ، میری جوان اونٹنی کو لے جاؤ کھینچ کر، بینہن، ان کے درمیان، حارثیات کے فانہا، کیونکہ یہ جو قلوسی ہے میری جو اونٹنی ہے، ستضحک، یہ ہنسائے گی، مسروراً، جو خوش ہونے والے ہیں یعنی شماتت کرنے والے ہیں، جو میرے دشمن ہیں ان کو ہنسا دے گی کہ میں تو مر چکا۔ وتبکی البواکیہ، اور جو میرے اصدقاء اور دوست پڑوس ہیں وہ میرے مرنے پر غمزدہ ہوں گے تو ان کو رلا دے گی کہ اونٹنی والا نہیں آیا، اس سے مراد کہ وہ مر چکا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وقال آخر لعمری لرہت المرء خیر بقیۃ علیہ وإن عالوا به كل مرکب من الجانب الاقصى وإن كان ذا غنى جزیل ولم يخبرك مثل مجرب اذا كنت في قوم ولم تك منهم فكل ما علفت من خبیث وطیب۔ یہ شاعر کہتے ہیں لعمری، میری عمر کی قسم، لعمری، میری عمر کی قسم، لرہت المرء خیر، آدمی کی اپنی جماعت، آدمی کا اپنا قبیلہ اس پر شفقت کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ دیکھو لرہت، رہت کہتے ہیں قوم کو، قوم قبیلے کو، رہت قوم، لرہت المرء آدمی کی قوم، خیر بہتر ہے، بقیۃ علیہ کہ ان کے ساتھ رہے، بقیہ کا ترجمہ یہاں پر ہے شفقت اور رحمت کے، کہ بقیۃ علیہ شفقت اور رحمت کے اعتبار سے آدمی کے لیے اس کا اپنا قبیلہ بہتر ہے۔ وَإِنْ عَالَوْا بِهِ كُلَّ مَرْكَبِ، اگرچہ وہ اسے کسی بھی سواری پر سوار کریں، عالو یعنی اسے بٹھا دیں، سوار کرنے کے معنی میں آتا ہے، عالا یعالی، عالا یعالی، کسی چیز پر، کسی اعلیٰ چیز پر، کسی اوپر چیز پر، اونچائی والی چیز پر بٹھانا، تو سواری بھی اونچی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں وَإِنْ عَالَوْا بِهِ كُلَّ مَرْكَبٍ، اگرچہ کسی بھی مرکب سواری پر اس کو سوار کر دیں۔ من الجانب الاقصى وإن كان ذا غنى، آگے کہتے ہیں اجنبی دور اور بعید سے، اگرچہ وہ اجنبی بہت مال اور ثروت والا ہو، منل، دیکھو لعمری خیر منل، بہتر ہے من الجانب الاقصى،
کہہ رہے من الابعد الاجنبی، اگر اجنبی ہے، آپ اس کو نہیں جانتے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، تو یہ ان سے اپنی قوم اور قبیلے والے اچھے ہیں اس اجنبی آدمی سے۔ وَإِن كَانَ ذَا غِنًى، اگرچہ وہ بہت مالدار ہے۔ غنا الثری، الغنی، غنًا جزیل، غنًا کثیر، بہت زیادہ مال والا بھی ہو۔ وَلَمْ يُخْبِرْكَ مِثْلُ مُجَرَّبِ، اور تجھ کو تجربہ کار کی طرح خبر کوئی نہیں دے گا، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسی حکیمانہ بات تجربہ کار آدمی بتا سکتا ہے، کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ وَلَمْ يُخْبِرْكَ، اور آپ کو کوئی بھی خبر نہیں دے گا، مثل مجرب، ایک تجربہ کار آدمی کے علاوہ کوئی بھی آپ کو خبر نہیں دے گا، لہٰذا میں نے آپ کو خبر دی ہے تو آپ میری بات کا یقین کریں کہ اپنا قوم قبیلہ بہتر ہے اس سے جو غیر قبیلے سے ہو۔ آگے کہتے ہیں اذا کنت فی قوم، جب تو کسی قوم میں وارد ہو، اذا کنت، اذا ذہبت، اذا حضرت، جب اب حاضر ہوں، فی قوم، کسی بھی قوم میں، ولم تک منہم، اور آپ اس قوم میں سے نہ ہوں، یعنی آپ کسی اجنبی قوم میں داخل ہو جائیں، وہاں بیٹھ جائیں، وہاں ضیافت ہے، وہاں کوئی دعوت ہے، آپ جب وہاں جائیں، ولم تکو، ولم تکو اصل میں تکن، کانا یکون، انت تکون، آپ نہیں ہوتے، منہم، ان میں سے، آپ ان میں سے نہیں ہوتے، فکل، تو آپ کھائیں، ما علفت، ما اعطیت، جو بھی آپ کو ملے، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، کوئی بھی چیز آپ کو وہ دیں، من خبیث، چاہے وہ برا ہو، و طیب، چاہے وہ اچھا ہو، آپ اسے کھا لیں۔ فکل، اکلا یاکلوا، الامر منہ کل، کلوا واشربوا، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ تیرا رشتہ دار نہ ہو تو جو برا بلا تجھ کو دیا جائے کھانے کے اعتبار سے تو اسے کھا لے، یعنی ناموافق عادات اور خصلتوں پر صبر کیا کر، یہ آپ کو عزت اور آپ کی رسوائی سے آپ کو بچائے گا۔ امید ہے سبق آپ حضرات کی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ والسلام علیکم۔